إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہمہ قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے لا زبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توحید ایمان اسلام جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعدہ تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر ہم اور آپ درود بھیجتے ہیں درود و سلام بھیجتے ہیں. خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے عزیز بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 40 پہ 1 پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. وہ لوگ جو ظلم برداشت کرنے کے باوجود تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کیے، ایسے لوگوں کا بدلہ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ لنبوئنہم فی الدنیا، ہم دنیا میں بہترین سے بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا جو اجر ہے آخرت کا جو ثواب ہے بہت ہی بہتر ہے بہت ہی بڑا ہے بہت ہی اہم ہے. کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. میرے محترم بھائیو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہجرت اور مہاجرین کی تعریف کی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہی آیت
انشاءاللہ اسی آیت کے مناسبت سے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ہجرت مدینہ کا عظیم واقعہ اور اس سے ملنے والے سبق کیا ہے اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سوات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جائے جہاں بآسانی اللہ کے دین پر عمل کیا جا سکے، اس کو بولتے ہیں ہجرت۔ ہجرت بڑی عظیم نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے؟ قرآن حدیث بھری پڑی ہے، صرف ایک حدیث بیان کر کے آپ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 121 میں ایک حدیث آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، یعنی دل کو اسلام کے لیے جب اللہ نے کھولا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دوڑ کے میں آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دست مبارک بڑھائیے۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک بڑھاتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے، ابھی آپ نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں نے ہاتھ بڑھایا، آپ ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ پر بیعت کرنے والا ہوں، اسلام قبول کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن میری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میری ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قبول اسلام کے بعد میری زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دے، میری یہ کنڈیشن ہے، میری شرط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، اما علمت ان الاسلام تهدم ما كان قبله، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی بیان دیا، کہا کہ اے عمرو بن عاص، کیا تمہیں علم نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ جو شخص بھی کفار اور مشرکین، جو غیر قوم بھی اسلام قبول کرتا ہے یا کرتی ہے، قبول اسلام سے، اسلام قبول کرنے سے ہی اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں، چاہے آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، سارے گناہ آٹومیٹکلی اللہ دھل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اتنی عظیم بڑی نیکی ہے، دین کی خاطر، اللہ خاطر اپنا وطن کو چھوڑ کر اور سب کچھ چھوڑ کر دوسرے وطن کا جانا، یہ ہجرت اتنی عظیم نیکی ہے کہ انسان اس سے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ، اور اے عمرو بن عاص، حج اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر لے صحیح سے کتاب و سنت کی روشنی میں، مناسک حج جیسے کہ ہمارے نبی کیے ہیں سنت کے مطابق، تو حج اتنی بڑی نیکی ہے کہ حج کرنے سے اس انسان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا اس حدیث میں؟ اس حدیث میں بتایا گیا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کتنی بڑی نیکی ہے؟ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہے، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت اسلامی ہجری میں، اسلامی تاریخ میں وہ عظیم واقعہ ہے، وہ عظیم موڑ ہے، وہ عظیم ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے کفر و شرک کی اندھیروں کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ہجرت کوئی یہ نہیں کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کا نام نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر تھی، واضح نشانی تھی۔ آپ کو معلوم ہے مکی زندگی میں جب شروع میں اسلام قبول کیے تو صحابہ کرام کو، اسلام مسلمانوں کو کیسے کیسے ستائے گئے، کیسے کیسے آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور یہاں حضرت بلال کو، حضرت سمیہ کو شہید کی گئی، اور تو اور ظلم کی جتنی حدیں ہو سکتی سب کچھ کیا اس نے۔ 3 سال تک مکمل بیکاٹ کیا، شیب ابی طالب نے کھانا پینا، رشتہ دار، شادی بیاہ سب کچھ بند کر دیا، مکمل بیکاٹ۔ ایک وقت آیا، اللہ کو رحم آیا، اللہ رب العالمین مسلمان کو حکم دیا، اجازت دی کہ تم لوگ چاہو تو اس مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملتی ہے، ایک ہی بات دیکھیے، صحابہ صحابیات اپنے آبائی وطن، اپنے رشتہ دار جہاں پیدا ہوئی، گھر بار، وطن، جائیداد سب کچھ چھوڑتے ہوئے دین کی خاطر،
اللہ کی رضا خاطر سب کچھ قربان کرتے ہوئے کے بعد دیگرے مکہ سے ہجرت کرتے جا رہے ہیں۔ ادھر کفار مشرکین دیکھا کہ جا رہے ہیں، راستے میں ایسے ایسی رکاوٹیں ڈالی، ایسے ظلم و زیادتی کی، ہجرت جانے جو جا رہے تھے اس پر بہت زیادہ ظلم کیے، مارے گئے، پٹے گئے، لیکن صحابہ کرام صحابیات دین کی خاطر مار بھی سہے، ظلم و ستم سہے، اور رکاوٹیں جو تھی اس کے باوجود بھی ایک کے بعد دیگرے پورے مدینے کی طرف ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب قریش کے مکہ کے لوگوں کو یہ صحیح سے علم ہوا کہ لوگ چلے جا رہے ہیں تو بڑی ان کو حیرت ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ جو صحابہ ہیں نبی کی بات پر قربان ہونے والے، یہ مدینہ چلے گئے تو ان کی ایک الگ حکومت ہو جائے گی، ان کی ایک مضبوط ٹیم ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی، ان کے ایک الگ ملک ہو جائے گا۔ انہوں یہ بات ہضم نہیں ہوئی، فوراً ایک ہنگامی میٹنگ اور ایک جلسہ اور اسی طریقے اجتماع جو ہے بلایا گیا، اور پھر دارالندوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا کفار مشرکین کے، جہاں مشورے کرتے تھے، جہاں بڑے بڑے پیغام کے فیصلے لے جاتے تھے، بڑے بڑے معاملے کا فیصلہ ہوتا تھا، دارالندوہ میں سارے قریش کے بڑے سردار جمع ہوئے۔ کیا کیا جائے؟ مسلمان تو چلے جا رہے ہیں، مسلمان تو بھاگ جا رہے ہیں، یہ نبی پر قربان ہونے والے مسلمان ہیں، صحابہ صحابیات ہیں، وہ اگر چلے گئے مدینہ میں صحیح سلامت تو پھر ہم تو مارے جائیں گے، ایک دن ہم کو بھی نکال دیا جائے گا۔ وہ اس ڈر اور خوف میں یہ مشورہ کیا، میٹنگ ہوئی، کسی نے کہا کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس کے پیر پر بیڑیا ڈالو اور اس کو سلاخ جیل میں ڈال دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا، مشورہ میٹنگ ہو رہی ہے جلسہ میں، اور میٹنگ میں بات طے ہو رہی ہے، مشورہ الگ الگ لوگ ہیں۔ کسی نے کہا اس محمد کو کسی شہر کو نکال دیا جائے، یہ محمد مکہ میں رہنے والے ذات نہیں ہے۔ کسی نے کہا، اور کسی نے کہا شیطانوں کا شیطان ابو جہل، شیطانوں کا شیطان ابو جہل نے مشورہ دیا، ایک کام کرو، جو قریش کے جتنے لوگ ہیں ہر قبیلے سے ایک خوبرو نوجوان، ایک طاقتور نوجوان اٹھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہو، اور تمام مل کر بیک وقت رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بات طے ہوئی۔ شیطان ابلیس جو ایک شخص کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، طے پایا کہ اب رات کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ سب پورا دن اس پروپیگنڈے اور سازش پر پورے دن میں بھی چین نہیں، کب رات آئے گی، کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، رات ہوئی، جیسے رات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ 11 آدمی، ابو جہل، ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، دشمن ہے، ابو لہب اور ابی بن خلف اور بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے، 11 لوگوں کی ٹیم بنی، اور 11 لوگوں کے پاس ننگی تلوار تھی، پورے اللہ کے رسول اللہ کو گھیراؤ کر لیا۔ ادھر اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھنے والا، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے فوری طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ انفال فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو اے مسلمانوں اس تاریخ کو، یاد کرو اس زمانوں کے مسلمانوں جب کہ تمہارے نبی کے بارے میں کفار مشرکین قتل کی سازش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا اس کو قید کر دو، کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، کسی نے کہا اس کو مکہ سے نکال دو۔ یہ تدبیریں کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بہترین تدبیر کر رہا تھا، اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، آپ کی شکل حضرت علی سے بہت ملتی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کہا کہ اے علی ہمارے بستر پر سو جاؤ، یہ جو چادر ہے بول کر سو جاؤ، تمہیں انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور مکے کے بڑے شمار لوگوں نے ہمارے پاس امانت رکھی، صبح ہونے کے بعد سب کی امانت تم لوٹاؤ گے اور 3 دن کے بعد پھر مدینہ آؤ گے، اس سے پہلے نہیں آ سکتے۔ چنانچہ اب اللہ کے نبی کے بستر پر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھرا ہوا ہے، سارے ننگی تلوار لے کے نوجوان ہیں، وہ بھی جو طاقتور نوجوان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور توکل، آپ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد آپ قرآن کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت کرتے ہوئے سب کی چہرے پر مارتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کی بصارت چھین لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین پیارے نبی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ کر دیا، ہم نے اس کے پیچھے ایک آڑ کر دیا، ہم نے ان کی نگاہ کو چھپا لی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کو چھپا لی، اور کوئی ان میں سے دیکھنے والے میں سے نہ تھے۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت وہاں سے پہنچ جاتے ہیں. پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح دوپہر کوئی پیغام پہنچ چکا تھا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈائریکٹ حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے دوست ہیں. کہا کہ اب اللہ والا حکم ہے, چلو ہجرت کرتے ہوئے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیتے ہوئے, اب رات کی تنہائی ہے اس زمانے میں جہاں نہ لائٹ ہے نہ کوئی سنسان راستہ ہے, جنگلات ہے, بیابان ہے. مکہ سے غار سور پہنچتے ہیں, سنسان راستہ ہے. دین کے خاطر, اسلام کے خاطر نبی جان کو ہتھیلی میں لیتے ہوئے دونوں صحابی, دونوں اللہ کے نبی اور صحابہ کا وقت نکلتے ہیں, چلتے ہیں. غار سور مکہ سے مدینہ تقریباً مکہ سے غار سور تقریباً 7.4 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اس زمانے میں چلنا وہ بھی رات کے اندھیرے میں ڈر کتنا ہوگا. اور یہ غار سور اتنا, ابھی آپ دیکھیں گے اتنا تنگ راستہ ہے, آدمی لیٹ کر بھی گھس نہیں سکتا, اتنا تنگ راستہ ہے. وہاں پر اللہ کے نبی پہاڑ کے اوپر ہے, وہاں اللہ کے نبی وہاں دونوں صاحب پہنچے. سب سے پہلے اللہ کے نبی کا حضرت ابوبکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی آپ ذرا یہیں پر رہ کے دیکھتا ہوں کہ کیا اس غار کے اندر کیا ہے. چنانچہ غار کے اندر جاتے ہیں, صاف کرتے ہیں. بہت دن سے غار بند تھا. غار میں 3 سوراخ تھے. ایک سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کیے, 2 سوراخ پر اپنے پیر رکھے, اور اللہ کے نبی کہا کہ اللہ کے نبی آپ اندر آ جائیے. جیسے اللہ کے نبی آئے, تھکے ماندے تھے, پوری رات نیند نہیں, پریشانی کا عالم میں, ادھر ڈر اور خوف کے راز میں اللہ کے نبی اندر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی سو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیارے نبی سو گئے. سوتے ہی آپ کو نیند آ گئی. ادھر کیا ہوا کیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دوران کسی موذی جانور نے آپ کو پیر کو ڈس لیا. پیر کو ڈس لیا, چاہے وہ سانپ ہو یا بچھی ہو, کوئی حدیث کے اندر آتا ہے موذی جانور ڈس لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اتنی محبت کرنے والے, تکلیف ہو رہی ہے, خون رس رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ہم کچھ بول دیں گے اللہ کے نبی کی نیند خراب ہو جائے. اللہ, چنانچہ رو رہے ہیں, روتے جب آنکھوں سے آنسو کے قطرے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر پڑ گئے, اللہ کے نبی فوراً بیدار ہو گئے. جب بیدار ہوئے کہ اللہ کے حضرت ابوبکر کیا ہوا, کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, کسی موذی جانور نے سر شاید لگتا ہے کہ مجھے میرے پیر میں ڈس لیا ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیر پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور فوری طور پر وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب ادھر کا معاملہ کیا ہے, جیسی صبح ہوئی ایک آدمی نکلا, دیکھا کہ ابھی پورے مدینے, پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو گھرا ہوا ہے مکے کے اندر. ایک شخص نے کہا کہ تم لوگ اب کیا کر رہے ہو, کہا کہ ہم لوگ محمد کے انتظار کر رہے ہیں, جیسے باہر نکلیں گے ہم اس کو قتل کر دیں گے. کہا کہ بے وقوفو, تمہارے سامنے سے نکلتے ہوئے محمد چلا گیا, تم کیا کرو گے, تم ناکام ہو گئے, نامراد ہو گئے. چنانچہ حضرت علی جاتے بستر پر دیکھتے ہیں تو یہ حضرت علی ہے. کہا کہ نبی کہاں ہے, محمد کہاں ہے, کہا کہ محمد تو نہیں ہے. چنانچہ اس کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. کہا کہ ادھر گیا, بولو تم کو قسم معلوم ہے کتنے ٹارچر کیے ہوں گے, اللہ اکبر, لیکن ایک جملہ نہیں بولے کہ اللہ کے یہاں گئے وہاں. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کے گھر جاتے ہیں. کہا کہ ان کے گھر کے جاتے ہیں کہ تمہارا ابا کہاں ہے, تمہارے گھر میں اللہ کے نبی آتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کہا تمہارا ابا کہاں ہے, کہا کہ مجھے معلوم ہے. حضرت اسماء بنت ابوبکر جو حضرت کی بڑی بیٹی تھی, حضرت عائشہ کی بڑی بہن, کہا کہ تمہارا ابا کہاں ہے, نبی کہاں ہے, کہا کہ مجھے معلوم نہیں. ابو جہل اتنا زور سے چماٹا مارا کہ حضرت اسماء کی جو کان کی بالی تھی وہ کان کی بالی نیچے زمین پر گر گئی. لیکن تب بھی اللہ کے نبی کے بارے میں, اپنے باپ کے بارے میں نہیں بتایا. اسلام خطرے میں نہیں آ سکتا ہے, اگر بتا دیں پورا معاملہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ اب کیا کرنا تھا, قریش مکہ ہاتھ سے بات نکل گئی اور راستے مدینے کے جتنے راستے تھے سیکورٹی گارڈ بالکل ٹیگ کر دیا کہ جتنے بھی مدینے کے جو راستے مکہ سے پار جتنے بھی راستے ہیں سب میں سب تعینات ہو جاؤ, کوئی باہر سے نہ نکلے. اب کیا ہوا, انعام رکھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا, اس کو 100 اونٹ انعام پر دیا جائے گا. 100 اونٹ بہت بڑی دولت تھی اس زمانے میں, ایک اونٹ تو ویسے بھی بہت بڑی ہے. 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا جو شخص محمد اور حضرت ابوبکر کا سر لے کے آئیں گے زندہ یا مردہ. گلی میں اور ادھر پہاڑوں میں, راستوں میں, چاروں طرف لوگ پھیل گئے. ادھر کا معاملہ ہے, حضرت ماں عائشہ کہتی ہیں غار حرا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات ٹھہرے. آپ کے حضرت ابوبکر کے ایک بڑا بیٹا تھا حضرت عبداللہ بن عمر,
بڑے ذہین تھے، بڑے ہوشیار تھے. یہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ دن بھر مکے کے ساتھ رکھتے، مکے کے جو بڑے لوگ تھے ان کے پاس رہتے تھے اور نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو بولتے تھے پورا دن سن کے جیسے ہی رات ہوتی، رات کے وقت کار میں پہنچ جاتے اور پورے مکے کے اپڈیٹ اللہ کے نبی کو پہنچاتے. سحری کے وقت جیسے ہی ہوتا، سحری کے وقت فوراً یہ سحری کے وقت ہی مکہ پہنچ جاتے. مکہ والا سمجھتے کہ یہ ہمارے ساتھی ہے، ہمارے ساتھی سویا ہے. اس طریقے سے پورے انفارمیشن اور پوری معلومات پہنچاتے تھے. ادھر کھانے کو کیا، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھا، آزاد تھا، یہ دن بھر بکریاں چراتے. جب رات ہوتی تو اسی گار کے کنارے پہنچ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دودھ دھو کر پلاتے دونوں کو. ادھر ایک عورت، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کھانا لے کے جو ہے چپکے سے رات میں وہاں گار تک پہنچاتے. اس طریقے سے 3 راتیں گزر گئی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اب یہاں سے چلو، یہاں سے. چنانچہ وہاں سے چلے اور اللہ کے نبی کی دور اندیشی دیکھیے، اللہ اکبر. آپ نے پہلے ہی مکے کے اندر ایک شخص تھا جو کافر تھا، جو راستے کو بہت زیادہ، کہاں گلی کہاں ہے، مدینہ منورہ، یمن کا راستہ کون ہے، سارے راستوں کے جاننے والا ایک ماہر تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن بریقت اللیثی. ابھی کافر تھا. کہا کہ تم کو 3 دن کے بعد ابوبکر کے جو 2 اونٹنی ہیں جو پہلے ہی تیار شدہ ہیں، اس کو 3 دن بعد غار سور کے پاس آ جاؤ گے. چنانچہ وہ 3 دن ہوئے. وہ جیسے بات ہوئی، وہ کافر رہتے ہوئے بھی امانت داری دیکھیے. اللہ کے نبی کی کے آدمی کو پڑھنا بھی آتا ہے، اللہ کے نبی چہرے دیکھ کر پڑھ لیتے تھے. ایک کافر ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی 2 اونٹ لے کر اللہ کے نبی کے پاس غار حرا پہنچے، غار سور پہنچے. اب حضرت عامر بن فہیرہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور یہ جو راستے کے جو ماہر ہیں عبداللہ بن بریقت اللیثی ہے. اب مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. جب مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، بالکل سمندر کے ساحل پر پہنچے کہ ایک اور بڑی آزمائش. کیسی آزمائش؟ ایک صحابی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے تھے، حضرت سراقہ بن مالک، نام یاد رکھیے گا. کہتے ہیں مکے والے ان کے پاس جاتے تھے، بڑے تیز ترار انسان تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کے سر کو لائے گا، زندہ یا مردہ پکڑ لائیں گے 100 اونٹ. کہتے ہیں میں اس کا خود کا بیان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان دونوں کو پکڑنے کے لیے میں اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. چلے جا رہے گھوڑے پر دوڑے جا رہے ہیں. جاتے دیکھیں کہ سمندر کے ساحل کنارے، ہاں وہی ہے، قریب پہنچ گئے. سامنے اللہ کے نبی ہیں، پیچھے حضرت ابوبکر ہیں. اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں، کوئی حملہ تو نہیں کر رہے. حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے اب قریب تھا کہ پکڑ لیں. اچانک اللہ کرنا یہ ہوا کہ اس کے جو گھوڑے تھے اچانک زمین میں دھس گیا. پھر گھوڑے کو مارا، اٹھایا، پھر اٹھا کسی طریقے سے پھر پھنس گیا، پھر اٹھایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار اللہ کے نبی کو اور حضرت ابوبکر کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا وہیں پر زمین پر جو ہے دھس گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا تیر، اس زمان اسلام نہیں لایا تھا، تیر نکالا فال کے طور پر، کیا میں ان دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ نہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اس تیر نے کہا ان کے حساب سے کہا کہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن پھر بھی اس کی تیر کی مخالفت کی کہ نہیں آگے بڑھیں گے، آگے بڑھتے جا، جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں وہیں پر گر جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کو آواز دی امان کے طور پر کہ اب میرا ارادہ غلط ارادہ نہیں ہے، آپ لوگ ٹھہر جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی ٹھہرے، حضرت ابوبکر بھی ٹھہرے اور کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں مکے والوں نے آپ دونوں کے لیے انعام رکھا ہے، جو زندہ مردہ پکڑ کر رکھیں گے 100 اونٹ انعام۔ اسی لالچ کے لیے میں آیا تھا، لیکن میں اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہو، اب میں آپ پر قابو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کام کیجئے، میرے لیے امان لکھ دیجئے تاکہ آئندہ اگر آپ لوگ اگر کامیاب ہو جاؤ تاکہ ہماری زندگی بچ جائے، ایک امان لکھ دیجئے۔ عامر بن فہیرہ جو غلام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک چمڑے میں امان نامہ لکھ دیا اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے۔ کون؟ سراقہ بن مالک اپنی جگہ پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحیح سلامت مدینہ الحمدللہ پہنچ گئے۔ ادھر مدینے والے کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ہر دن صبح سے لے کر دوپہر تک چوٹی پر آتے ہیں، نبی کی کب آئیں گے، کب نبی آئیں گے، انتظار کیے جا رہے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک شخص نے، ایک یہودی نے جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، جب نبی کو دیکھا تو بے ساختہ کہا کہ اے لوگوں تمہارا نبی آ چکا ہے۔ لوگ
مارے خوشی کے کوئی دف بجا رہے ہیں، کوئی نعرہ اور اس ترانہ پیش کر رہے ہیں، طلع البدر علینا، ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، اسی طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم جوش سے استقبال کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہجرت کا یہ واقعہ، اس میں سینکڑوں قربانیاں ہیں، ایک واقعہ سینکڑوں قربانیاں اس میں۔ ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، آپ جانتے میں نے ابھی کہا، جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے تھے، رکاوٹیں ڈالی، تکلیفیں کی، حضرت صہیب رومی، سینکڑوں واقعات ہیں، میں ایک آخری واقعہ بیان کر کے جو پیغام ہے وہ پیغام دینا کوشش کروں گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم سے آئے تھے، جب یہ ہجرت کرنے لگے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں۔ وہاں ہمارے سارے ساتھی چلے گئے، نبی بھی چلے گئے، میں بھی چلوں گا۔ کہا کہ اگر تم کو جانا ہے، یہ جو مال ہے، جب مکہ آئے تھے تم ایک فقیر تھے، قلاص تھے، اب کچھ جو مالدار ہے، تمہارے پاس سونے چاندی جائیداد ہیں، یہ سب کچھ تم نے مکے میں کمائی ہے، لہذا اگر تمہیں مدینہ جانا ہے یہ تمام جائیداد سونا چاند تم کو دینا پڑے گا۔ کہا کہ اگر ٹھیک ہے میں دے دوں گا، تو مجھے چھوڑ دو گے، مجھے جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، تم کو جو چاہیے، جتنی جائیداد چاہیے، جو میرا مال ہے فلاں فلاں جگہ میں نے چھپا کر رکھا ہے، سب کچھ لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ چنانچہ ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مسجد قباء جو ابھی بنی ہے، جہاں پر مسجد قباء ہے، وہاں جا کے ملاقات ہوتی ہے اور پورا ماجرا بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے سب کچھ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، آپ کے لیے سب کچھ میں نے زندگی کی ساری سرمایہ، ساری دولت، سونا چاندی سب کو لٹا کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ پیارے نبی اتنا خوش ہوئے، کہا کہ ربیح صہیب، کہ ربیح صہیب، تمہاری جو سودا ہے، تمہاری تجارت ہے، بڑی مبارکباد ہے، ربیح البیع، تم نے بہترین سودا کیا ہے۔ یعنی یہ جو سودا ہے، سودا کیا ہے؟ مال دولت کی خاطر تم نے جنت کما لی ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی صحابی پر، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک تو وطن چھوڑے، گھر چھوڑا، زندگی کے پورے سب کچھ چھوڑ کر سفر ہو کے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ لٹا کے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے اس کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا خاطر بیچ ڈالتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اس کائنات کے اندر، اللہ کی رضا، اللہ کی جستجو، اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ اسی صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے کہا سینکڑوں واقعات ہیں، صحابہ کی قربانیاں ہیں، تب جا کے یہ دن ہم کو دیکھنا ملا، یہ اسلام جو ملی ہے، یہ جو قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، ہم جو مسلمان ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کی بڑی قربانیاں ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ ہجرت کا پیغام کیا ہے؟ ہجرت کا پیغام بہت بڑا پیغام ہے۔ آج بظاہر ہجرت تو نہیں ہے، آپ ایک شہر دوسری جگہ جانے کا ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، قیامت تک ہجرت ہے جو اصل ہجرت ہے، لیکن اصل ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کی دو قسمیں میرے محترم بھائی، بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت ظاہری اور ہجرت باطنی۔ ظاہری ہجرت یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک جو ہے گاؤں سے دوسرے شہر، یہ ہجرت ظاہری ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن ہجرت باطنی یعنی اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہی اصل ہجرت ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی روایت کتاب الایمان میں فرماتے ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دینا اصل مہاجر ہے، اصل ہجرت ہے۔ شرک سے توحید کی طرف ہجرت کرنا مہاجر ہے، بدعت سے سنت کی طرف ہجرت کرنا مہاجر ہے، ظلم سے انصاف کی طرف ہجرت کرنا مہاجر ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا مہاجر ہے۔ الغرض ایک آدمی شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، چور ہے چوری کر رہا ہے، ڈکیتی ہے ڈکیتی کر رہا ہے، ڈرگس ہے ڈرگس لے رہا ہے، لیکن اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد نیک بن گیا، ان گناہوں کو، چور کو، چوری کو چھوڑ دیا، شراب کو چھوڑ دیا، ڈرگس کو چھوڑ دیا اور نیک بن گیا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس نے ہجرت کی، اور یہ سب اصل میں یہ مہاجر ہے۔ یہ ہجرت کا بڑا پیغام ہے میرے محترم بھائیوں۔ آج ہم دیکھیے صحابی نے، اللہ کے نبی نے اور صحابیات نے اپنا وطن، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیا، مال دولت، کیا ہم دین کی خاطر گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم دین کی خاطر اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم دین کی خاطر اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہم سگریٹ بڑی نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم نشے کی چیز نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم شرک نہیں چھوڑ سکتے؟
چھوڑ سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان قوی ہو۔ ہجرت کا یہ پیغام بہت عظیم پیغام ہے، اس تاریخ کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ ہجری سال جو شروع ہے، جو پہلا مہینہ چل رہا ہے، یہی ہجرت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی واقعے کو یاد دہانے کے طور پر رکھا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا پیغام ہے، بڑا میسج ہے کہ آدمی حقیقی ہجرت کرے، ہجرت باطنہ کرے، وہ ہے اپنے گناہوں سے، معصیتوں سے، بے نمازی سے، اور ایک اچھا انسان بنے، وہاں ہجرت کرے۔ یہ اصل ہجرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں ہجرت کی جو پیغام ہے، ہجرت مدینہ کی جو یادگار ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس عظیم واقعے کی یاد کرنے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے اور اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی زندگی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ساتھ ہی اللہ ہمارے کاروبار میں، دھندے میں، مال و اولاد میں اللہ خیر برکت کے فیصلے نازل عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔